علیکم، میں امداد سمرو۔ فائنل آپریشن شروع ہو چکا ہوا ہے اور یہ آپریشن بڑوں کے خلاف ہے۔ وہ بڑے جنہوں نے سہولت کاریاں کی، وہ بڑے جنہوں نے سازشیں کی، وہ بڑے جو مدد کرتے رہے ہر طرح کی، عمران خان صاحب کی مدد۔ فائنل آپریشن، اس آپریشن میں سارے کے سارے پھنس چکے ہوئے ہیں۔ کچھ باہر بھاگ گئے ہیں، کچھ بھاگنا چاہتے ہیں، کچھ بھاگتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور کچھ کا نام ECL پر ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن اب یہ واضح طور پر ایک اشارہ آ گیا ہے کہ کوئی اپنا لاڈلا تھا تو بھی نہیں بچے گا۔ اب ایک اور انٹرویو کی تیاری بھی ہو رہی ہے، ایک انٹرویو بلکہ ہو چکا ہوا ہے، بازگشت ہے، وہ انٹرویو بھی آنے والا ہے۔ وہ انٹرویو ملک ریاض صاحب کا۔ ملک ریاض صاحب خربا روپے کا ان کا جو ہے وہ بزنس ہے۔ ان کا کیا بزنس ہے؟ لوگوں کے پیسے انہوں نے پھنسائے ہوئے ہیں۔ وہ والے ملک ریاض بھی اب عمران خان کے خلاف گواہیاں دینے کو تیار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے عمران خان سے بہت فائدے لیے، انہوں نے عمران خان صاحب کو بہت فائدے پہنچائے، اور اب جس مقدمے میں عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے عنقریب، اس مقدمے میں ملک ریاض شریک ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ، لہذا ملک ریاض سمیت عمران خان صاحب سمیت 29 ارکان جو ہیں جو عمران خان صاحب کی کابینہ کے تھے، ان کے نام ECL پر ڈال دیے گئے ہیں۔ تو ظاہر کہانی تو آگے بڑھ رہی ہے۔ دوسرا مقدمہ ہے سائفر کا۔ اب سائفر والے مقدمے میں عمران خان صاحب نے مقدمہ جیت کر ہار گئے۔ مقدمہ کلیئر ہے کہ جناب ٹرائل تو ہوگا اوپن، اپنا سیکریٹ ٹرائل تو ہوگا جیل میں، اوپن ٹرائل نہیں ہوگا، بس زیرو سے ہوگا، دوبارہ سے شروع ہوگا۔ یہ تو یہ ہوا نا کہ کسی کو سزا دی گئی کہ جی اس کو 176 مارو، تو 176 مارنے والا جو تھا وہ 99 پہ آ کر وہ بھول جاتا تھا گنتی، تو دوبارہ واپس زیرو سے شروع ہوتی تھی۔ تو اب وہ خان صاحب کا ٹرائل دوبارہ زیرو سے شروع ہوگا، دوبارہ پھر گرل کیا جائے گا عمران خان صاحب کو، اور دوبارہ پھر وہ پیشیاں ہوں گی۔ تو آج تو اس معاملے میں سپریم کورٹ میں جو ضمانت کے لیے عمران خان صاحب گئے ہوئے تھے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت مسترد کر دی عمران خان صاحب کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی، تو اس پر اب اپیل انہوں نے، یا اپیل کہہ لیں یا سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی ہوئی تھی۔ اس میں دوران سماعت جو جج سماعت کر رہے تھے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا نقصان کر کے آ گئے ہیں وہ مقدمہ جیت کر۔ وہی بات جو میں نے اپنے ویلاگ میں گزارش کی تھی کل، کہ بھائی اگر کوئی پروسیکیوشن، اگر حکومت کوئی غلطیاں کر چکی تھی تو ان غلطیوں کو جاری رہنے دیا جاتا، اور اس کے بعد انہی گراؤنڈز کو سپریم کورٹ میں جا کر، اپنا ہائی کورٹ میں جا کر انہی گراؤنڈز پر مقدمے کو اور اس کے فیصلے کو چیلنج کیا جاتا، اس کے خلاف اپیل دائر ہوتی۔ اب یہ بات سپریم کورٹ میں بھی آ گئی ہے۔ تو دوسرا مقدمہ ہے سائفر کا۔ تو سائفر والے مقدمے کو جس طرح لڑا جا رہا ہے، لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس میں بھی جیل جائیں گے۔ تو یہ دو مقدمات اور ان سے جڑے سارے کردار۔ اب اس مقدمے میں جب آج سماعت چل رہی تھی تو بتایا گیا کہ جی پہلے تو تھے اپنا اعظم خان صاحب جو ہیں وہ ملزم تھے، شریک ملزم تھے، مگر بعد میں وہ پروسیکیوشن کے گواہ بنا دیے گئے۔ پھر وہ سلمان صفدر جو عمران خان کے وکیل، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اعظم خان صاحب جو ہیں وہ اغوا ہو گئے، ان کے اغوا کی FIR بھی درج ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ آ گئے سامنے 164 کے بیان کی شکل میں، کہ انہوں نے 164 کا بیان عمران خان کے خلاف دے دیا کہ عمران خان نے سازش کی، عمران خان نے پاکستان کے ریاست کے خلاف استعمال کیا اس سائفر کو، پاکستان کے مفادات کے خلاف، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ اعظم خان صاحب کا 164 کا بیان تھا۔ تو جج صاحب نے بھی ہنستے ہوئے کہا پھر دیکھیں سچ کس طرح سامنے آتا ہے۔ تو بعض اوقات سچ کو اس طرح بھی سامنے آنا چاہیے، کیونکہ آڈیو کی صورت میں تو وہ سچ سامنے تھا۔ تو وہ اعظم خان گواہ بن گئے۔ 190 ملین پاؤنڈ میں سارا معاملہ جو ہے وہ سامنے پڑا ہوا تھا، دیوار پر لکھا ہوا تھا، لیکن بہرحال عدالت کو گواہ بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ملک ریاض کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی، تب اب یہ حکومت تھی 16 ماہ والی حکومت PDM اور پیپلز پارٹی کی، تو میں نے اس وقت گزارش یہ کیا تھا کہ آصف زرداری صاحب ملک ریاض سے ہاتھ اٹھا چکے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، انہوں نے ملک ریاض کی قربانی دے دی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے، کیونکہ ملک ریاض جو ہے ڈبل گیم کر رہے تھے، عمران خان کو بھی دھن دولت دے رہے تھے اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی چل رہے تھے۔ تو زرداری صاحب نے، میں نے خبر دی تھی، اب وہ
ملک ریاض کے متعلق چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اگر وہ ٹھیک ہیں تو پھر وہ خبر ٹھیک نکلی. کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب دیں گے انٹرویو, یا ان کا انٹرویو ہو چکا ہوا ہے اور عنقریب وہ سامنے آ جائے گا. اس انٹرویو میں وہ یہ بتائیں گے کہ کس طرح 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل ان سے کروائی گئی تھی. شہزاد اکبر اس میں کردار, عمران خان اس میں کردار, اور باقی پوری کی پوری وفاقی کابینہ اس میں کردار ہے نا. تو کس طرح ڈیل کروائی گئی تھی, کیا کیا ان سے لیا گیا تھا, 2011 کے جلسے میں, 2014 کے دھرنوں میں ان سے کتنی دھن دولت خرچ کروائی گئی تھی. اب یہ پھر ملک ریاض کا یہ انکشافات پھر صرف عمران خان تک نہیں رہیں گے. اگر بات دھرنوں کی جائے گی تو معاملہ اس وقت کیا DGISI کی طرف بھی جائے گا. اگر بات 2011 کے جلسے میں کی ہوگی تو پھر اس وقت کے آرمی چیف اور DGISI بھی آئیں گے رگڑے میں. اور پھر اس کے بعد کیونکہ وہ سارا کچھ سرمایہ تو وہ کسی اور سے لیتے ہیں نا. ISI اگر کسی کو سیاست کے لیے ماضی میں استعمال کرتی رہی ہے اور کسی کے بڑے بڑے جلسے کرواتی رہی ہے تو سرمایہ تو ملک ریاض کا لگا, علیم خان کا لگا, اس طرح کے پراپرٹی اور بزنس ٹائکونز کا لگتا رہا. تو وہ یہ والے انکشافات کریں گے ملک ریاض صاحب. اور بات آ کے ٹوٹے گی کہ کس طرح یہ 190 ملین پاؤنڈ کے لیے عمران خان صاحب نے ان کا بازو مروڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ ملک ریاض صاحب نے ایک تگڑی پریس کانفرنس کی تھی. افتخار چودھری صاحب جب چیف جسٹس تھے اور چیف جسٹس کی موجودگی میں, یعنی سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور اس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جی چیف جسٹس اور ان کے صاحبزادے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں, ان کو اسکرو کیا جا رہا ہے. پھر چودھری نثار کا بھی انہوں نے نام لے لیا تھا. تو انہوں نے افتخار چودھری کے خلاف پریس کانفرنس کر دی تھی, اور افتخار چودھری کی ایسی تیسی پھر گئی تھی اس پریس کانفرنس کے بعد. پھر ان کے انٹرویوز ہوئے تھے, کچھ متنازع ہو گئے تھے. تو وہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ اب اگر انٹرویو دے رہے ہیں تو انہوں نے عمران خان صاحب کو جو کچھ دیا ہے, کیونکہ ملک ریاض کا ایک اصول ہے, ریکارڈ ہے ان کا, وہ کہتے ہیں میں ثبوت ساتھ رکھتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے کسی کو پیسے دے دیے اور ثبوتوں کے بغیر دیے. ثبوت کہتا ہے کہ میں منا لیتا ہوتا ہوں. شہزاد اکبر کی ایک ویڈیو آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, ملک ریاض کو کچھ دے رہے ہیں, کوئی لفافہ شفافہ, اور ملک ریاض سے ایک بریف کیس لے رہے ہیں, سوٹ کیس لے رہے ہیں, اس میں پیسے تھے. اور 190 ملین پاؤنڈ کا جب NCA میں مقدمہ چل رہا تھا معاملہ لندن میں, تو اس وقت کی کہانی ہے. تو ملک ریاض صاحب اگر آ کر بولیں گے تو پھر عمران خان صاحب اکیلے نہیں, فیض حمید اور کافی ساروں کو لگے گا رگڑا. تو بڑے بڑے پھنس رہے ہیں. تو ابھی انتظار کرتے ہیں ملک ریاض صاحب کیا آ کر کہتے ہیں سامنے, کیا باتیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی. لیکن اب جو وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے, وفاقی کابینہ کی جو سب کمیٹی ہے, ذیلی کمیٹی, اس نے نام ہے 29, ان کو اس سیل پر ڈالنے کا فیصلہ ہوا ہے, جس میں عمران خان صاحب ہیں, بشرا بی بی ہیں, فرا گوگی ہیں, مراد سعید ہیں, علی امین گنڈا پور ہیں, شیخ رشید اور دیگر 29 وہ لوگ ہیں جو وفاقی کابینہ کے اس اجلاس میں موجود ہوں گے, ظاہر ہے, جس نے وہ بند لفافے میں منظوری دی تھی. اب یہ ایسے موقع پہ یہ فیصلہ ہوا ہے جب جو نیب ہے وہ ملک ریاض اپنا عمران خان صاحب سے روزانہ کی بنیاد پر تفتیش کر رہی ہے. کل عمران خان صاحب کی بہن جو ہے حلیمہ خان صاحبہ, وہ عمران خان صاحب سے بھی 10 ساتھ آگے ہیں ویسے معاملات میں نا. تو وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ جی ان کے بھائی عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا نیب والے آتے ہیں ان کے خلاف آ کر وہاں پر, اور وہ تفتیش وغیرہ نہیں کرتے, 8 گھنٹے بیٹھ کر چلے جاتے. یہ وہی صاحبہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ڈونلڈ لو پر مقدمہ کروں گا لندن میں جا کر. تو پھر ڈونلڈ لو پر مقدمہ کرنا لندن میں, اپنا امریکہ میں تو آپ خود مطلب وہاں سے مقدمے ہارنے کے بعد وہاں تو امریکہ کا آپ رخ نہیں کرتے. ایک بار ہی گئے ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد بھی, یا 2 بار. تو بہرحال تو یہ جو معاملہ ہے اب اس کو یہ جا رہا ہے فائنل اسٹیج پر, کیونکہ اب اس کا پراپر ٹرائل ہوگا. عمران خان صاحب کے پاس ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی دفاع نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی پہلے زمین لی تھی, پیسے بعد میں دیے تھے. پھر یہ کہ پیسے جو ہے سرکار کے اکاؤنٹ میں آ گئے, تو سرکار کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے پیسے. 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض صاحب کا تھا. ملک ریاض صاحب نے پاکستان کا لوٹا. برطانیہ حکومت نے ثابت کیا NCA نے کہ یہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے. پاکستان کی لوٹی دولت انہوں نے حکومت پاکستان کو کہا بدقسمتی سے حکومت رنگیلے کی تھی.
عمران خان رنگیلے تھے نا، تو رنگیلے کی حکومت کو کہہ دیا کہ جناب یہ پیسے جو ہیں یہ آپ کے آپ واپس لے لیں، آپ نے اس کی تحقیقات انویسٹیگیشن کرنی، تفتیش کرنی ہے، تو وہ بھی 100 بسم اللہ، اگر آپ نے خاموشی سے پیسے واپس لے جانے تو وہ 100 بسم اللہ آپ لے جائیں۔ تو انہوں نے ملک ریاض کو اپروچ کیا، ملک ریاض صاحب سے معاملہ طے کر لیا، طے یہ کیا کہ جی ملک ریاض کو وہ پیسے یہ کہا گیا کہ جی آپ کے یہ پیسے پھر آپ، ملک ریاض نے کہا کہ پھر میرے یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے جو سپریم کورٹ کا بحریہ ٹاؤن کراچی کا 465 ارب روپے کا جرمانہ ہے، مجھے اس جرمانے میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں قسط چلی جاتی ہے۔ تو اس کے بدلے میں خان صاحب نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ سرکار آپ جو کہیں سارا کچھ آپ کا ہے۔ بشرا بی بی نے کہا مجھے کیا ملے گا، فراغ ہوگی نے کہا مجھے کیا ملے گا۔ آپ دیکھیں سب کو پلاٹ ملے ہوئے ہیں، سب کی زمینیں بنی گالا میں بھی ملی ہوئی ہیں، وہ جیلم میں جو القادر یونیورسٹی ہے وہاں پر بھی انہوں نے اچھی خاصی نہ صرف یونیورسٹی کے لیے پلاٹ لیا، زمین لی 458 کنال، بلکہ وہ بنوا کر لی ملک ریاض سے کہ جس کی کنسٹرکشن کرے، اور یونیورسٹیاں بنانے کا طریقہ واردات عمران خان صاحب کا چیک کریں۔ میاں والی سے ایک خبر ہے، میاں والی کے ایک صاحب ہے، اب اس طرح کے لوگ پھر سامنے آتے ہیں، بندہ جب داڑھ کے نیچے آتا ہے تو پھر ہر کوئی آ کر، سعید خان نیازی انہوں نے ایک مقدمہ کیا ہے کہ جی میرا ایک معاملہ تھا کسی کے ساتھ اور فیصلہ کرنا تھا، اپنا عبد الکریم کے ساتھ کوئی لین دین تھا اور فیصلہ کرنا تھا، آیا تھا قومی اسمبلی کے رکن تھے امجد خان نیازی جنہوں نے کل ہی سرنڈر کر لیا، تو ان کے پاس، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی آپ 50 لاکھ روپے سیکیورٹی کے طور پر جمع کرواؤ۔ وہ پیسے ان کے پاس جمع رہے اور بعد میں وہ پیسے عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ یہ والے پیسے جو ہیں آپ نمل یونیورسٹی کے چندے میں جمع کر دیں، فنڈ، یعنی وہ فنڈ وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے، انہوں نے زبردستی ان سے چھین لیا، یعنی 50 لاکھ کا ڈاکہ ڈالا۔ تو اس طرح تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹیاں بنانے کے کو بناتے ہیں اور پیچھے پھر اس طرح کے دھندے کرتے ہیں، نمل یونیورسٹی، پھر القادر یونیورسٹی، پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے، مطلب 90 ملین پاؤنڈ والا ہو یا سائفر والا ہو، وہ اپنے منطقی انجام تک بڑھ رہا ہے۔ لیٹیگیشن کے ذریعے عمران خان صاحب یعنی ایک عدالت کے فیصلے کو رکوانے کے لیے دوسری عدالت میں جانے والے جو حربے استعمال کرتے تھے، وہ حربے اب عمران خان صاحب کے کام نہیں آ رہے۔ اور دوسرا یہ جو باقی بچے تھے پنچھی پاکستان میں پی ٹی آئی کے، وہ بھی دوڑنا شروع ہو گئے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، کل ان کے بھائی گرفتار ہو گئے۔ آج اور اب خبر آئی ہے کہ جی وہ سعودی عرب جا رہے تھے، باچا خان ایئرپورٹ پشاور پر، ان کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس بورڈنگ پاس بھی تھا، کلیئرنس بھی ہو گئی تھی، میرا نام ای سی ایل پر بھی نہیں ہے، میرے اوپر کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود مجھے اریسٹ کر لیا گیا، اس کے باوجود مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ تو ظاہر ہے فائنل آپریشن ہے۔ اب اس فائنل آپریشن میں اب وہ لوگ جو پہلے نہیں بول رہے تھے عمران خان کے خلاف یا عمران خان کا ساتھ دے رہے تھے یا ثبوت عمران خان کے خلاف جن کے پاس تھے وہ فراہم نہیں کر رہے تھے، وہ آپ کو منظر عام پر بھی آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو یہ جو مقدمات ہیں، یہ نیب والا مقدمہ ہو گیا، سائفر والا مقدمہ جس میں ضمانت کے لیے عمران خان صاحب گئے ہیں اسلام آباد سپریم کورٹ میں، یہ والے مقدمات بھی آپ کو بہت تیز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو فائنل راؤنڈ، اور اس فائنل راؤنڈ میں، اور یہ فائنل راؤنڈ کا فیصلہ انتخابات سے پہلے ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان کو انتخابات سے پہلے ایک بڑی سزا اور لمبی قید ملنی ہے۔ اسی وجہ سے اب دیکھیں نا فائنل راؤنڈ میں خاور مانے کا بھی آ گئے نا، اسی طرح ملک ریاض کے انٹرویو کی بھی باتیں آ رہی، باز گشت ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں، اور خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو جو ہے، اس طرح کے انٹرویوز مجموعی طور پر تو گراوٹ کی نشانی ہوتے ہیں سوسائٹی کی، لیکن بہرحال جس کو ہٹ کیا جا رہا ہے، جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ بے شک موٹی کھال والا ہے، اس کے فالوور بھی موٹی کھال والے ہیں، لیکن یہ جس طرح ہوتا ہے نا پتھر کے اوپر پانی کترا کترا کر کے پتھر کو چیر دیتا ہے پانی، اسی طرح یہ معاملہ ہے، اس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہوگا، اس کا سلولی گریجولی اس کا اثر ہوگا، آہستہ آہستہ عمران خان صاحب ڈسکریڈٹ ہوتے جائیں گے۔ خاور مانیکا نے مورلی عمران خان صاحب کو ایک بد کردار آدمی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور وہ جو ہے ملک ریاض صاحب وہ فائنینشلی عمران خان صاحب کو ایک بد کردار آدمی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے نوجوان نسل کو اسی جال میں جکڑا ہوا ہے، اسی جال میں پھنسایا ہوا ہے کہ جی میں مورلی یہ جو پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے کہیں زیادہ اوپر ہوں، اخلاقیات میں کہیں زیادہ اوپر ہوں۔ وہ تقریر کا آغاز ہی سے کرتے تھے نا کہ جس معاشرے کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ اب نشانے پر ہیں، اور اب باتیں جو ہے میں بڑے عرصے سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 9 مئی بھی ہو گیا،
عمران خان صاحب کے اوپر باقی الزامات بھی آ گئے. اب معاملات آئے گے عمران خان صاحب کی کیریکٹر اسیسینیشن کے لیے. ان کی ذات کو بد کردار ثابت. اور کوئی اس میں کوئی چیزیں غلط بھی نہیں ہیں. کردار کے کوئی وہ اچھے آدمی کبھی رہے ہی نہیں ہیں. اپنے بچپن سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس کے رنگین راتوں کے قصوں تک آپ اگر سن لیں ان کی کہانیوں تک تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کیا ہوتا رہا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں بھی. تو اب وہ کہانی آئیں گی, اب وہ کردار آئیں گے جن کرداروں کو عمران خان صاحب اپنی مختلف دولت کی حوث اور دوسری حوث اس کے لیے عمران خان صاحب استعمال کرتے رہے. اب وہ کردار آئیں گے سامنے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.